الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الله عز وجل صار آمنا في بلاده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، آج الحمدللہ عبد الوحید صاحب سلمہ اور ساجد صاحب سلمہ کے تبسط سے ہمارے بہت سے پرانے دوست اور کچھ نئے دوست اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان سے ملاقات ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے زندگی گزارنے کے دو طریقے بیان کیے. پہلا طریقہ وہ ہے جس میں انسان اللہ کا ولی اور دوست بن کر دنیا میں رہے، اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم دنیا میں آ کر اللہ کی دوستی حاصل کریں. جو انسان ہے، صاحب ایمان ہے، وہ ولی اللہ بن سکتا ہے. ولایت مشکل نہیں. شیطان نے ہمیں اس بات پر ڈال دیا کہ اللہ کا ولی بننا بہت مشکل ہے. جب جنت کی کنجی آپ کے ہاتھ میں دیتی ہے تو پھر کیوں نہیں آپ ولی بن سکتے؟ کنجی نہ دیتے، کلمے کی توفیق دے دی. اللہ نے اپنے ولیوں کی خود تعریف فرمائی کہ میرا ولی کون ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ولی کون ہوتا ہے. جسے ولی بنانا ہے وہ خود بتاتا ہے کہ ولی کون ہے. کیسے ولی بنو گے؟ ولی تو اللہ نے بنانا ہے. لیکن میرے مرشد شاہ کی مختار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ نہ فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اگر اپنی دوستی کا ہاتھ ہماری طرف نہ بڑھاتے، اس انسان کی ہمت نہیں تھی کہ اس زبان سے اللہ کی دوستی کا نام بھی لے سکتا. ہم اللہ سے دوستی چاہیں، ہم جن کو قرآن کہتا ہے من نطفۃ امشاج، ہم نے دو ناپاک بوندوں سے اس انسان کو پیدا کیا. یہ مٹیریل ہے میرا اور آپ کا، لیکن ان کا فضل ہے، ان کا فضل ہے. کھیت میں ڈالتے کیا ہے ہم؟ کھاد کیا ہوتی ہے؟ گائے بھینس کا گوبر ڈالتے ہیں جو نجس ہے. ان کا فضل ہوتا ہے، اسی کو پھول بنا دیتے ہیں، اسی کو پھل بنا دیتے، اسی کو اناج بنا دیتے. یہ میں اور آپ منظر دیکھتے ہیں یا نہیں؟
اللہ نے فرمایا کہ تم ٹھیک ہے، تمہارا میٹیریل یہ ہے تاکہ تمہیں ہماری عنایات کی قدر ہو کہ ہم جو تمہیں دوستی کی دعوت دے رہے ہیں تو تم جلدی سے دوڑو کہ ہم تو اس لائق نہیں تھے پھر دوست بنا رہے، بھاگو جلدی سے دوستی کے لیے۔ کبھی اپنے اوپر ناز نہ کرنا کہ بھئی ہم ناز کریں گے، ہم سے دوستی اللہ چاہتے ہیں لہذا ہم ناز کریں گے، ہماری مرضی ہے کریں نہ کریں۔ بھائی من نطفۃ امشاج، اپنی حقیقت کو دیکھو اور پھر ہماری عنایات کو دیکھو۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا تھا نا کہ میں اپنے جب گناہوں کو دیکھتا ہوں، میری کھل کے سیاکاری کو دیکھو اور ان کی شان ستاری کو دیکھو، میری کھل کے سیاکاری کو دیکھو اور ان کی شان ستاری کو دیکھو، گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں گناہوں کی گراں باری کو دیکھو۔ ہمارا حال تو یہ ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ جب انسان اپنی حقیقت کو سامنے رکھے گا تو ان کی عنایات کی قدر کرے گا۔ آج ناقدری کی وجہ ہم خود ہیں۔ بھائی بس کرو، میں نہ بناؤ، کافی، میری بات سنو۔ ناقدری کی وجہ ہم خود ہیں، ہم اپنا حجاب خود ہیں، ہم اپنی ذات میں مشغول ہو گئے تو لگے پتہ نہیں ہم کیا چیز بن گئے ہو، پتہ نہیں ہم کیا ہیں، کیا بن گئے۔ ہماری مثال اس گندگی کی طرح ہے کہ اوپر جس کے گھاس آ جاتا ہے اور نیچے گندگی ہوتی، کوئی پاؤں رکھتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہاں گھاس ہے تو پاؤں اس کا گندگی میں پھنس جاتا ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے، ہم خود حجاب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پر بلایا تھا، وادی میں بلایا تھا، وادی طور میں، جب وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے مقام کلیم دیا، جب چاہتے تھے بات کہتے اللہ نے اپنے ساتھ گفتگو کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا، ہمارے ساتھ تو گفتگو کیا کر۔ ہر نبی کی شان رکھی تھی اور شان محبوبیت کے لیے رسول اللہ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انک بیاعیننا، اے ہمارے محبوب آپ اتنے پیارے ہیں، ہر وقت ہماری نگاہیں آپ کو دیکھتی رہتی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ تقلب فی الساجدین، ہم دیکھتے رہتے کہ آپ سجدے کا والوں کے اندر پھرتے رہتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهک فی السماء، آپ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اس وقت آپ کو دیکھتے ہیں۔ ان کی شان محبوبیت بیان کی اور کلام کے لیے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہم نے موسیٰ کو اپنے ساتھ بات چیت کے لیے بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، اللہ کا کلام جو ہوتا ہے وہ کان نہیں سنتے، کہتے بال بال بھی سنتا ہے، تو پھر سب خالق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بال بال سے ہر جگہ سے بات سن رہا ہے، کلام ایسا مزہ ہے، ایسا مزہ ہے، مست ہو کر کہا اللہ آپ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہوں، کیسے آپ کے زیادہ قریب جا سکتا ہوں۔ فرمایا دائی نفس و تعال، فرمایا اپنے نفس کو بیچ میں سے نکال دے، ہمارا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اصل حجاب تو خود ہے، اصل اپنے سامنے تو خود کھڑا ہے، تو بیچ میں سے نکل، اپنی ذات کو مٹا، پھر ہماری عنایات تجھے سمجھ آئیں گی۔ تو اپنی ذات کے متوجہ کرتے ہیں، قارون بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو قارون بنا ہوا ہے۔ قارون نے ہی تو دعویٰ کیا تھا دولت میں نے اپنے سکل سے، اپنی محنت سے، اپنے علم سے، اپنی ٹیکنالوجی سے حاصل کیا ہے، مجھے اتنی سمجھ ہے کہ میں نے اتنی دولت بنائی۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ تیری دی ہوئی، تیری بنائی ہوئی دولت ہے تو تو پھر بچا بھی سکتا ہے، اگر تو بنا سکتا ہے تو تو بچا بھی سکتا ہے، لے اب میں دولت تجھ سے واپس لیتا ہوں، جو اس بات کی دلیل ہوگی یہ میں نے ہی دی تھی، میں نے ہی لے لی۔ اللہ تعالیٰ جب جان بندے کی لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ نے لے لی، دی اس کی تھی، یہی ہے نا، کسی نے نہیں دی، اللہ نے دی تھی، لے لی، لہٰذا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اللہ نے قارون سے کہا اگر تجھے اپنے دستے بازو پر اتنا یقین ہے تو بچا، پھر فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ میں ایک بات یہاں کہا کرتا ہوں، تفصیلی نکتہ، کہ اللہ نے صرف قارون کو نہیں دھسایا، دولت بھی دھسا دی، تاکہ بعد میں آنے والا کوئی گستاخ یہ نہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مال لینے کے لیے اس کو تو دھسوا دیا اور مال پہ قبضہ کر لیا۔ فرمایا ہمارے موسیٰ کو
کسی مال و دولت کی ضرورت میں ہماری ذات کافی ہے. سپنا بھی وبیداری ہم نے دولت بھی دکھا دی اور ان کو بھی دکھا دی. ہر آدمی کہتا ہے میں یوں جس کو دیکھو میں جی بڑا سمجھدار ہوں، میں جی یہ میں وہ کر لیا، میں نے یہ ڈگری کر لی، میں نے یہ کر لیا، میں اس لیے وہ میں. یہ قانونیت ہے؟ کچھ نہیں. اللہ کے لگے بندے راستے ہیں. کسی کو کھیتی کی روٹی دے گا اس کو کھیت بھی مہیا کرے گا. کسی کو ڈاکٹری سے روٹی لکھی تو ڈاکٹری کی ڈگری بھی دے گا. کسی کو انجینئر کے ذریعے دینا ہے انجینئر کی ڈگری دے گا. کسی کو صدر بنا کے روٹی دینی ہے اس کو صدر بھی بنائے گا. چاہے فقیر درویش کیوں نہ ہو، چاہے ایسا آدمی ہو جس کے بارے میں یقین نہ ہو یہ بادشاہ بن سکتا ہے، اللہ اس کو بادشاہ بنا دے. مولانا رومی نے قصہ لکھا ہے کہ ایک ملک تھا، اس کا بادشاہ مر گیا تو ایک گداگر صبح صبح پہنچا دروازے پر. پہلے دروازے ہوتے تھے، فصیلیں ہوتی تھی، لاہور میں اب بھی وہ منظر ہے پرانے. دروازہ کھٹکھڑایا تو دروازہ کھولتے ہی اس کو پولیس والے نے پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کو صدارتی محل میں، بادشاہی محل میں لے گئے. وہ رو رہا ہے میری کیا قصور ہے، میری کیا غلطی، معاف کرو. بتا کچھ نہیں رہے. وہاں گئے اور جانے کے بعد نہلایا دھلایا اور اس کو کہا کہ دیکھ ہمارے ہاں بادشاہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر رات کو بادشاہ مر جائے تو صبح کو جو پہلا آدمی شہر میں داخل ہو اس کو بادشاہ بنا دو. تو اس پر صبح آیا تھا کیونکہ وہ اس لیے جلدی گیا کہ بھائی ایسے نہ ہو کہ دوسرے مانگنے والے لے جائیں، کیونکہ ان کا بھی ایک نظام ہوتا ہے. جیسے کہ لطیفہ لکھا ہے نا، تھوڑا لطیفہ ہو جائے تاکہ آپ کی نیند جوڑ جائے. ہنسو گے تو پھنسو گے نا، ہنسا فقط ہنسا. کیونکہ دل کھلے گا تو پھر مال اندر جائے گا نا، دل بند ہوگا تو مال جانے والا نہیں. تو کہتے ایک آدمی ہسپتال میں تھا تو بیٹی کو بلایا اور کہنے لگا کہ 10 کوٹھیاں تیری، فلانی مارکیٹ تیری، فلانی جگہ تیری. تو نرس نے کہا کہ یہ تو بہت امیر کبیر آدمی ہے، کیسے تقسیم کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کیا بھائی تو اتنا امیر آدمی ہے، کوٹھیاں بازار تقسیم کر رہا ہے، مارکیٹیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں مانگتا ہوں تو یہ ساری جگہیں میرے علاقہ ہے تو ان کو علاقہ دے رہا ہوں بچوں کو کہ تو نہیں یہاں مانگنا ہے، تو نہیں یہاں مانگنا ہے، تو نہیں یہاں مانگنا ہے. انہوں نے کہا میں جلدی وہ اس لیے آیا کہ جلدی کوئی اور نہ مانگ لے، میں پہلے جا کر اکٹھا کر لوں. انہوں نے کہا بھائی تو پہلے آیا تھا، تو کچھ بھی ہے تجھے بادشاہ بنانا ہے. بادشاہ بن گیا، تخت پر بٹھا دیا. کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا، کیونکہ اس کی قسمت میں لکھا تھا اس کو بادشاہ بنانا ہے. کہ کسی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں تھی، کسی انتخاب کی ضرورت بھی نہیں تھی. عجیب بات ہے. بادشاہ بن گیا. جب بادشاہ بن گیا تو بادشاہ بننے کے بعد فیصلے ہو رہے، بیٹھا ہوا تعلق ہوا سب سے، یہ کون یہ کون، سارے وزیروں کا تعلق. جب مجلس ختم ہوئی تو اس نے 2 وزیروں کو بلایا، اٹھاؤ آؤ میری بغل میں ہاتھ رکھ کر مجھے کھڑا کرو. اس لیے کہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کو کھڑا کرنے کے لیے 2 وزیر اپنی خدمت پیش کرتے تھے. ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن اعزاز تھا یہ. جب ان کو کھڑا کیا تو انہوں نے کہا جان کیا مان پائیں تو ایک بات عرض کریں. انہوں نے کہا ہاں بولو. اس نے کہا آپ تو فقیر تھے، درویش تھے، آپ تو فقیر تھے، مانگنے والے تھے. آپ کو کیسے پتا یہ شاہی آداب ہے؟ آپ تو کبھی بادشاہ کے دربار کے قریب بھی نہیں آئے ہوں گے. تو نہ خبردار، زبان بند کرو. پہلے معافی نہ مانگی ہوتی زبان نکلوا دیتا. جس مالک نے بادشاہ بنایا ہے اس نے آداب بھی سکھا دیا. اللہ بھی فرماتے ہیں انسان تو کہتا میں اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، وہ جب فیصلہ کر لیں گے آداب ولایت بھی تجھے سکھا دیں گے. تو بننے والا تو ہمت تو کر، تو قدم تو اٹھا. انسان خود حجاب ہے. اس لیے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے ایک اللہ والے نے مکتوبات صدی میں. حضرت یحییٰ شرف الدین منیر ہم تو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں.
پانی پت میں ان کا ایک مزار ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دوسروں کی نظر سے گرنا آسان ہے لیکن اپنی نظر سے گرنا مشکل ہے. جب تک اپنی نظر سے نہیں گرے گا اللہ کے دربار تک نہیں پہنچے گا. سبحان اللہ. میں یوں ہوں، میں ہوں جو تو آسان ہے، کوئی ایسا کام کر لو صاحب، تب آپ پھٹکار ڈالیں گے، تب تھوکیں گے، پھر بھی کہے گا نہیں میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتنا بڑا انسان ہے. اولین و آخرین میں تمام حضرات انبیاء صلی السلام کے بعد سب سے اونچی شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. مدینہ شریف میں آندھی آ گئی، زور کی آندھی آئی، اندھیرا چھا گیا، دوڑتے مسجد میں گئے، مسجد نبی میں سجدے میں گر پڑے. اللہ اگر مدینے میں اگر کوئی مصیبت آئے گی ابو بکر کے گناہوں کی وجہ سے آئے گی تو معاف کر دیں. آج تو سوچ سکتا ہے کہ ساری مصیبت میری وجہ سے. میرے دادا مرشد فرماتے تھے لوگ ہمارا لفظ کہیں گے میرا نہیں کہیں گے. وہ کہیں یار ہماری وجہ سے مصیبت ہے، ہمارے اعمال ایسے، لیکن اس نے اپنا نام نہیں کہا کہ میرے نہیں کہے گا کہ میری وجہ سے، ہماری وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ میرا ولی بن کے زندگی گزار، دوست بن کر، اور اس کے لیے تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں جس کے پاس ہوگی اللہ کا دوست اور ولی. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچتا ہے، نفس کی نہیں سنتا، اس نفس کو نکال دیتا ہے بیچ میں، یہ جو اندر بڑا پڑا ہوا ہے ہمارے، اس کو نکالنے کا نام ولایت ان کی تقوی ہے. اس کے خلاف چلتا ہے، دل کی مان کے نہیں چلتا، مولا کی مان کے چلتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن دل ٹوٹے گا، میرے دوست کا دل ٹوٹ جائے گا، میری دھی کا دل ٹوٹ جائے گا، میرے پتر کا دل ٹوٹ جائے گا، میری بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، میرے والدین کا دل ٹوٹ جائے گا، فلانے کا ٹوٹ جائے گا، فلانے کا ٹوٹ جائے گا. خدا کے حکم کو توڑتا ہے جو خالق اور مالک ہے اور اس مخلوق کو خوش کرتا ہے، یہی مخلوق بعد اس کو جوتے مارتی ہے. تو پھر یاد آتا ہے کہ ان کی وجہ سے زندگی کھل کی آج انہوں نے گھر سے نکال دیا. سے مولانا کہہ رہے تھے نا ہر شے کی فکر ہے دین کی فکر نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رات دن منظر آتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا پر ہر چیز ہے، ابھی کلک کرو، والد کو گھر سے نکالا، والدہ گھر ابھی لکھو، 10 واقعات تمہیں نظر آ جائیں گے، ابھی نظر آ جائیں گے. کیوں؟ حدیث شریف میں آتا لا طاعت لمخلوق، کسی بھی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا ورنہ اللہ اسی مخلوق کو تم پر مسلط فرما دے. جس معاشرے کے لیے جن لوگوں کے لیے تم نے کیا، خدا کو ناراض کیا، بھائی خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. جب اللہ کو حکم نہیں ٹوٹے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری اولادیں بھی سبر جائیں گی. اولادیں کیا اگلی نسلیں، 2 پیغمبر، ایک بھی نہیں 2 پیغمبر. سورہ کہف میں دیکھیں 2 پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے یہ دیوار گر رہی اس کو سیدھا کرو. دونوں مزدور مستری بنے ہوئے ہیں، دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے خضر یہ دیوار کو کیوں سیدھا کیا؟ یہ تو شوموں کی بستی ہے، ہم نے کھانا مانگا کھانا تک نہیں دیا اور آپ بغیر اجرت کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں. کیا کہا؟ کان ابوہما صالحا، ان کا ابا، بلکہ لکھا ہے کہ 7واں دادا اللہ فرماتے میرا پیارا تھا، ان کی وجہ سے ان کی دولت اور ان کی دنیا کی میں حفاظت اپنے پیغمبروں سے کرا. آج ہم سمجھتے ہیں ہم اولادوں کو پالیں گے، بالکل غلط نظریہ. کب تک پالو گے؟ اور آپ اللہ والے بن جاؤ، آپ کی اولادوں کو خدا پالیں گے، خدا پالیں گے آپ کی اولادوں کو. اللہ نے پیغمبر سلام کو، اپنے محبوب پیغمبر کو یتیم بنایا، پھر والدہ بھی نہ رہی اور ایسے شان سے پال کے دکھایا ہے. شان سے پال، دیکھو ہم نے اپنے محبوب کو کیسے پالا، کس شان سے پالا.
کس شان سے ہم نے اپنے پیغمبر کو رکھا، یہ دیکھو. بلکہ یہاں تک محققین نے تو لکھا ہے، عام مفسرین، عام سیرت نگاروں نے تو یہ بات لکھی ہے کہ دادا کی وفات کے بعد خواجہ ابو طالب ان کو پالا کرتے تھے، ان کے گھر میں وہ پلتے تھے. محققین نے عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، صبح کو بکریاں لے جاتے، شام کو بکریاں واپس لے کر آتے، اس سے جو پیسے آیا کرتے تھے اس سے ابو طالب کا بھی چولہا چلا کرتا تھا. عجیب بات لکھی ہے، عجیب بات لکھی. کان ابو ما صالح، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ ولایت اور دوستی ہے. پھر آگے بڑھتا رہتا ہے. جو تقوی میں ترقی ہوتی جاتی، ولایت اور دوستی میں ترقی ہوتی جاتی. جیسا کوئی ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر بننے کے بعد اب اس کی پریکٹس وہ اس کو ترقی دلاتی. جو پریکٹس کرتا جاتا ہے بڑا ڈاکٹر بنتا جاتا ہے، یہاں تک اتنا تجربہ کار ہو جاتا ہے کہ وہ نمبر پکڑ کے بتا دیتا ہے، ٹیسٹ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کتنے پرانے ڈاکٹروں کا ہم نے دیکھا، وہ دیکھ کے کہتے ہیں آپ کو فلانا مرض ہے، ٹیسٹ کرا لو، میں ابھی سے تمہیں کہہ رہا ہوں، اور وہی مرض نکلتا ہے. ولایت بھی اسی طرح ہے. جب آدمی تقوی کے راستے میں قدم رکھتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اختیار کر لیتا ہے، اس وقت اللہ اپنے ولیوں میں اس کو رجسٹر کر لیتے ہیں. اب ترقی کرتا جاتا ہے یہاں تک جو صدیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ ولایت کا آخری مقام صدیقین ہے. صدیق، اس لیے صدیق جو ہوتا ہے پیغمبر کے بعد مقام صدیقیت ہے. یاد رکھو، مقام صدیقیت ہے. تو وہ صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے جو صدیق ہوں گے ان کے اکبر وہ ہیں. وہ صرف نہیں، وہ آئیں گے صدیقین، لیکن اکبر کون ہے؟ ابو بکر صدیق. وہ اکبر اس لیے صدیق اکبر، یعنی کہ صدیقین نہیں ہے. من النبیین والصدیقین، اللہ جمع نہ لاتے. جمع لانا دلیل اس بات کی کہ قیامت تک صدیق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی. کہ اللہ کے اولیاء کرام قیامت تک آئیں گے، ان کی سرخیل کون ہوں گی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. قیامت تک شہداء آئیں گے، ان کی سرخیل سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سرخیل ہوں. تو میرے دوستو، تقوی کے ساتھ رہنا یہ زندگی گزارنے کا پہلا طریقہ ہے مومن کا، کہ دنیا میں اللہ کا ولی اور دوست بن کے رہے. جب آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے تو آپ کی دنیا میں بہت آسان ہو جائے. یاد رکھو، یہ جس دنیا کے پیچھے مارے چل رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے ہر مشکل میں راستہ بنائیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے ہر کام کو آسان کر دیں گے، کیونکہ ہمارا ولی اور دوست ہو گیا. جب اللہ کا ولی اور دوست بن گیا تو اب کچھ مشکل نہیں بھائی. بلکہ مولانا رومی تو کہا ہے تو چنا خواہد خدا خواہد چنی. اے اللہ کے دوست بننے والے، پھر تو جو چاہے گا وہ تیرا خدا چاہے گا. مید حض یزدہ مراد متقی، اللہ متقی بندوں کے دلوں کی مراد بھی پوری کر دیتے ہیں. دلوں کی مراد کہنا بھی نہیں پڑتا. کیا آپ کے سامنے مثال بیٹھی ہوئی، میں اسکول میں میٹرک کیا ہے میں نے. ہمارے بڑے بھائی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں لاہور میں، ہم نے بھی ڈاکٹر بننا تھا. سائنس کے ساتھ ہائی فرسٹ ڈویژن نمبر اس زمانے میں لیے، ملتان بورڈ ہوا کرتا تھا. لیکن والد صاحب ہمارے عجیب مزاج تھا، اللہ والے تھے، جبر نہیں کرتے تھے کسی معاملے میں. جبر جیسے ہم جبر کرتے نہیں، لیکن تارے وہاں لگائی اوپر. دل یہ چاہتا تھا کہ یہ عالم بن جائے، ہمارے جانشین بن جائے. کالج میں داخلہ لے لیا ایف ایس سی میں. کالج جانے سے پہلے ابا سے کہا میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں. پہلے ہنسے اور پھر روئے، پہلے ہنسے اور پھر روئے. آج اللہ کا شکر ہے
آدھے سے زیادہ دنیا میں جانا ہوتا ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹروں کا بھی علاج کرتے ہیں, ان کا اپنا علاج بھی کراتے ہیں, ان کا بھی کرتے ہیں سرکاری لیبارٹری میں جی, ان کا بھی کرتے ہیں. وہ آتے ہیں کہ حضرت ہمیں یہ پریشانی یہ مسئلہ ہے. ایک ہمارے دادا مرشد جو تھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں رہتے تھے, تو ان کے پاس کچھ لوگ انگلینڈ سے آئے اللہ سیکھنے کے لیے. تو ایک انگلینڈ کا وہ بیمار ہو گیا تو اسپتال داخل ہوا. تو ڈاکٹر نے پوچھا آپ کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں انگلینڈ سے ہوں. انگلینڈ سے یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا علاج کرانے آئے. علاج کرانے؟ یار علاج کرانے تو لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں, اور آپ یہاں آئے ہو. انہوں نے کہا جس چیز کا میں کرانے آیا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, دنیا میں ہر چیز کا علاج ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا کوئی مشین ہے میرے اندر حسد کا مادہ ہے, بخل ہے, شہوت ہے, غضب ہے, یہ روحانی بیماری ہے, کوئی الٹرا ساؤنڈ والی مشین لگاؤ نا ذرا پتہ چلے کتنا ہے. یار یہ کیا بھائی؟ انہوں نے کہا اللہ والے جو ہے نا یہ پہچان لیتے ہیں, دیکھتی بتا دیتے میاں تیرے اندر کیا ہے. ایک اللہ والے کے پاس ایک عالم گئے اللہ سیکھنے کے لیے. تو جب انہوں نے 2-4 بار دیکھا تو بلایا مولوی صاحب آپ میں کبر ہے, کبر ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو, یا آپ نے صحیح پکڑ لیا. باقی یہ بات تو ہے, علاج کا سب کی جوتیاں سیدھی کیا کرو, نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو. اب مولوی صاحب نے ڈنڈی مارنے شروع کر دی کہ مغرب عشاء میں کرتے, باقی ٹائم نہ کرتے, اندھیرے میں کرتے, تاکہ پتہ نہ چلے کہ مولوی صاحب جوتی سیدھی کر رہا ہے. پھر پکڑ لیا ادھر آؤ, بولا علاج نہیں ہو رہا, دوائی پوری نہیں لے رہے تم, دن میں بھی جوتی سیدھی کرو تاکہ پتہ چلے. نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں. سبحان اللہ. اللہ والوں کے سامنے یہ دستار فضیلت جب مٹ جاتی ہے اللہ اس کو اٹھا کر چاند اور سورج بنا دیتے ہیں. نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت. خان نہیں ہے جوتی اٹھانا اللہ والوں کے سامنے مٹنا, لیکن جب تک مٹے گا نہیں بنے گا نہیں. پتا ہے مٹے گا نہیں بنے گا. اب جن کو جوتیاں سیدھی کر رہے ہمارا آدمی آتا ہے نا ان کے پاس, یار تو بڑا اللہ والا آدمی, اتنا بڑا عالم ہو کر جوتی سیدھی کرتا ہے, اب یہ بڑا آدمی, اب یہ بڑا آدمی. بولا ادھر آؤ, کبر تو ختم ہو گیا, اب اوجب آنے لگا کہ میں اچھا ہوں لہذا اب جوتیاں بھی سیدھی نہ کرو, چلا علاج ہو گیا. دیکھا یہ ہے روحانی علاج. ایک اللہ والے کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ میں نے بیت ہونا ہے, وہاں گئے ان کے گاؤں میں, تو ذمہ دار صاحب سر پہ ٹوکری مٹھائی کی رکھے ہوئے آیا کہ پیر صاحب کو دیں گے. لیکن بھائی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہتے جی خالی جاؤ گے خالی آؤ گے. ہم کہتے خالی دل لاؤ, بھر کے لے کے جاؤ. یہ پھول بتیا بخیرنا یہ وہ یہ کوئی, یہ ان کی محبت ہے, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. اصل ہے دل کو فرش راہ کرو, اس دل کو وہاں لے کے جاؤ, اس کو خالی کر کے لاؤ, خالی لے کے جاؤ, بھر کے لاؤ. اس لیے اللہ نے حرم میں بلاتے ہوئے کیا کپڑے اتروائے یا نہیں؟ کیوں اتروائے؟ اپنی کسی شان کے ساتھ نہ آنا. یہاں عورتوں کی مجبوری ہے پردے کی, لیکن مردوں کے کپڑے اتروا دیے. دیکھو کسی شان کے ساتھ نہ آنا, تو سیٹھ ہے, تو مولوی صاحب ہے, تو ایم ایل اے, تو صدر ہے, 2 کفن پہن کے 2 کپڑے ہمارے دربار میں آنا, فقیر بن کے آئے گا تو کچھ لے کے جائے گا, ورنہ کچھ ملنے والا نہیں. کوئی شان چھوڑ نہیں تیری وہاں پر. کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے, بعد میں تعلق ہوتا تو پتہ چلتا ہے فلاں صاحب سے فلاں صاحب سے فلاں صاحب سے, اور 2 کپڑوں کے اندر پھر رہے ہیں, مسکین اور درویش بنے ہوئے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دربار الہی سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دو پھر ملے گا. اگر پہلے سے تم نے گلاس اور کپ بھرا ہوا ہے, کون پاگل ہوگا کہ اس کے اندر اور ڈالے, اور خالی کرے گے تو ڈالے گا نا.
جس کو کعبہ کئی کپ پینا ہے تو جلدی سے پی کے خالی کرتا ہے تاکہ جب کعبے والا اگلا راؤنڈ لگائے تو وہ خالی ہو تو اس کے اندر بھرے. اگر آپ نے پہلی رکھا ہو تو کیوں بھرے گا؟ اس لیے کہتے انسان ہر وقت مال پیتا رہے لیکن پھر بھی کہے لا ساتھیا بھی اور لا. یہ کیا ہے کہ تھوڑا سا کرے اور سمجھے جی میں تو بہت کچھ کرنے لگ گیا ہوں، میں یوں ہو گیا تمام ہو گیا ہے. اب وہ ذمہ دار صاحب ایک ٹوکری مٹھائی کی لا رہے ہیں تو اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی فلاں بندہ آپ سے بیعت ہونا ہے، اس لیے ہمارا بڑا ذمہ دار ہے. اور یہ ٹوکری مٹھائی کی ہونے کا یہ ہمارے ہاں ونگار ہوتا ہے. ونگار آپ ہی سمجھتے ہو، ونگار ہوتا ہے گاؤں میں جن کو زمینیں دی ہوتی ان سے مفت میں کام لیتے، اس کو ونگار کہتے ہیں. ذمہ دار مفت کام لیتا ہے. انہوں نے کہا یہ بیچارہ کوئی بندہ ہے، اس کا کوئی نوکر وغیرہ نہیں ہے لیکن یہاں پر اس کی زمین میں رہتا ہے، کام تو کہیں اور کرتا ہے، تو یہ ٹوکری اس کے سر پر ہے. انہوں نے کہا عجیب ہے، ٹوکری تو خود رکھنی چاہیے اپنے سر پہ، بھی پیر صاحب کو دینی، ٹوکری دوسرے کے سر پر رکھا ہے. ٹھیک ہے. جو ہی وہ قریب آیا اور وہ ذمہ دار صاحب جو ٹوکری دینے لگا تو انہوں نے کہا ٹھہر ٹوکری ہاتھ میں لے لی. اب ذمہ دار ٹھہر کھڑے ہو گئے، ٹھہرو آگے بیعت کریں گے. اب وہ مجمع تھا، وہ بنگار صاحب بنگالی بھی گم ہو گیا، ٹوکری ذمہ دار صاحب کے ہاتھ میں آ گئی. اب دائیں بائیں دیکھی تو سب مولوی صاحبان پگڑیاں باندھے ساتھ ہے سفید جبے کبے میں. اب کس کو پگڑی دے، اب وہ کس کو ٹوکری دے. اگر ٹوکری لیتے لیتے وہ تھک گیا تو سر پہ رکھی، آگے پیر صاحب پیچھے پیچھے. وہ اب پورا گاؤں دیکھ رہا ہے کہ پیر صاحب کے پیچھے ٹوکری اٹھا کے چل رہا ہے. اور جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا بھائی اب بیعت ہو جاؤ. پھر پوچھا تجھے کوئی روحانی مرض ہے؟ ذمہ دار سے پوچھا کوئی روحانی مرض ہے؟ انہوں نے کہا جی جو روحانی مرض تھا ناک سے نکل گیا میرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے بچو گے، ہر چیز میں راستہ بنائیں گے، رزق دیں گے، کاموں کو آسان کر دیں گے کیونکہ تم ہمارے دوست بن گئے. تو دوستوں کے لیے کیوں آسانی نہیں ہوگی؟ نیند حجام دعا بھی نہیں کرنی پڑے گی، دل میں تمنا کرے گا پوری ہو جائے گی. میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ میں برما گیا. برما گیا. ویسے تو کئی واقعات میں نے دیکھے ان کے ساتھ، اسفار اللہ نے باہر کے اسفار. میں برما گیا. اب برما سے ہماری فلائٹ بنگلہ دیش کی تھی اور ٹائم ایسا تھا کہ نماز ہمیں عصر کی نماز نہ برما میں ملنی تھی نہ بنگلہ دیش میں، اور فلائٹ آن ٹائم. انہوں نے کہا جی کبھی لیٹ نہیں ہوتی، بڑی پابندی کیونکہ حکومت سخت ہے وہاں پر، بہت سخت حکومت. گولی مار دیتے، چھوٹی چھوٹی غلطی تو گولی مار دیتے. وہاں تو گولی مارنے کا نام اگلا کوئی نظام نہیں. برما میں ایسی حکومت، بڑا ظلم و ستم بھی مسلمانوں پر کرتے. تو مجھے شیخ نے کہا کہ بھئی وہ فلائٹ ہے، اگر مؤخر ہو جائے تو ہم اثر پڑھ لیں پھر چلے جائیں. مغرب تک اتنا فاصلہ ہے کہ ہم چونکہ 1 گھنٹے 1.5 کی فلائٹ تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو مغرب تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. کئی اتنی بات کی ہے. گھنٹہ 1.5 کے بعد میزبان آیا، کہا کہ جی بالکل خلاف توقع وہاں سے فون آیا ہے کہ لائن والوں کی طرف سے کہ آج فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہے. تو حضرت مجھے دیکھ کے مسکرایا تو میں نے یہی شعر پڑھا، تو چنا خواہد خدا خواہد چنی مید حد یزداں مراد متقی. یہ تو پہلا طریقہ ہے میرے دوست زندگی گزارنے کا کہ اس نفس کے خلاف چلو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کسی کی نہیں سنو، کسی کو نہ دیکھو، یہ کوئی ہمیں بخشوانے والے نہیں، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والے نہیں. زمانہ ہو خلاف فرمانا چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. اس نظر سے جانچ کر تو فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں چاہیے. سب سے پہلے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہے، بس اس کے بعد باقی بات فرمانا کرو. بالکل کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نقصان ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے کیا کس کے لیے. دوسرا طریقہ توبہ استغفار کرتے رہو. اگر دامن تمہارا گندا ہوتا ہے تو دھوتے تو رہو. اول تو گندہ ہی نہ کرو، لیکن اگر گندا ہوتا ہے تو اس کو دھوتے رہو. توبہ استغفار بھی ہے. یہ متقین کے بعد
اللہ کے ولیوں کے بعد ان کا سٹیٹس ہے. اس لیے فرمایا انہ یحب التوابین، یہ توابین بھی ہمارے پیارے، جس طرح متقین پیارے ہیں یہ بھی پیارے، کیونکہ یہ بیچارے کوشش میں لگے رہتے ہیں، گندگی میں گرتے رہتے ہیں، لیکن پھر پاک ہوتے رہتے ہیں، ہماری طرف آتے جاتے رہتے ہیں، ہماری شان غفوریت سے، شان رحمانیت سے، شان غفاریت سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. اس لیے یہ بھی ہمیں پیارے ہیں. اگر متقین کے مقام پر اب تک نہیں پہنچے تو مستغفرین رہو، معافی تو مانگتے رہو، توبہ تو کرتے رہو، استغفار تو کرتے رہو. اگر گناہ کی نحوست نہیں چھوٹتی تو پھر توبہ کی اطاعت اور توبہ کے جو سابل ہے اس کو تو استعمال کرتے رہو. توبہ استغفار تو کرو، اللہ سے معافی مانگو. جس ندامت میں ڈوبا رہے اللہ بہت نالائق ہو، اللہ میرا کیا بولے گا، میں بہت نالائق. توبہ استغفار تو کرتے رہو، اللہ سے معافی تو مانگتے رہو. انہ یحب التوابین، اللہ فرماتے پھر بھی تم میرے پیارے ہو، پھر بھی میں پیار کروں گا تمہیں، کیونکہ تم کوشش میں لگے رہو. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، بہت ذہین فطیر نہیں ہے، اعلیٰ نمبر نہیں لیتا، لیکن محنت کرتا ہے، محنت ہی ہے، کوشش کرتا ہے. استاد کو پیار ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی ہے یہ محنتی بچہ ہے. دادا ایسے محنتی بچے بعد میں اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے. علامہ تفتزانی ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے علمی دنیا میں، بہت بڑا نام ہے. اتنا بڑا نام ہے کہ جس زمانے میں وہ شخص تھے اور ان کی جو کتابیں تھیں تو مدرسوں میں 3 دن چھٹی ہوتی تھی، اس لیے کہ حضرت کی کتاب کو آپ نقل کر لیں اگلے 3 دن پڑھنے کے لیے، کیونکہ کتابیں ساتھ ہیں. لکھا ہے کہ محنتی تھے لیکن اتنے اچھی سمجھ نہیں تھی، محنتی تھی، اور اتنے محنتی ہر وقت کتاب ساتھ رکھتے تھے، ہر وقت کتاب ساتھ. اور یہ ساتھ ہے، کسی کوئی کہتا ہے یار آپ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، نہیں کوئی تو آتا کچھ نہیں ہے، یہ مستقبل ہے. مستقبل کہتا ہے اللہ میں ایسے نالائق کو اللہ مجھے معاف کر دی، ہر وقت اسی غم میں پڑا ہوا ہے. کہا مجھے تو آتا کچھ نہیں، اگر میں کتاب اپنے ساتھ نہ رکھوں تو میں تو بالکل فارغ ہوں. تم لوگوں کو تو یاد ہو، تو یاد بھی نہیں ہوتی، میں تو سمجھ بھی کم ہے. ایک رات خواب دیکھتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، نوجوان کہتا ہے چلو آپ کھیلیں. نہیں کتاب پڑھ رہے ہیں. کہ یار جب سمجھ ہی نہیں آتی تمہیں یا یاد بھی نہیں ہوتی تو چھوڑو پھر آؤ کھیلو. نہیں میں اس کتاب کے ساتھ جب لگا رہتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں طالب علم ہوں، علم کا طالب. اگر کتاب الگ کر دوں مجھے تو کچھ نہیں آتا تو میں طالب علم ہی نہیں کہلاؤں گا. یہ نشانی لیے بیٹھتا ہوں علم کے ساتھ. پھر چلا گیا وہ بندہ. تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں خواب میں. پھر دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، روزان میں بیٹھ گئے. کہا ہم نے تجھے بلایا تھا تو آیا نہیں. ان کا نہیں حضرت انہوں نے یہ کہا تھا اس لیے میں کہا کہ تجھے علم کا بہت شوق ہے. رونے لگے اور میں اپنا منہ کھولو، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا. صبح کو جب کلاس میں بیٹھے استاد نے سبق پڑھایا تو استاد سے سوال کیا تو نے کہا جواب تو بعد میں دوں گا. سعد الدین جو تو کل تھا آج نہیں ہے، کیا واقعہ پیش آیا ہے. یہ مستقبلین ہیں جو کوشش میں لگے رہتے ہیں، نالائقی ہوتی ہے لیکن دامن دھوتے رہتے ہیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو اٹھا کر متقین کی صف میں شامل فرما دے. کوشش تو ہے نا، کچھ کر رہا ہے. اللہ کس کی کوشش رہ کر نہیں جانے دیتے. کوشش ہی نہ کرے. گناہ کر رہا ہے کیوں ہے، کیوں ہے گناہ کر رہا ہوں تو کیا ہوا، یہ کیا بات ہے. کوشش کرنا میرا آپ کا کام ہے. یوسف علیہ السلام کو ہر طرف سے گناہوں نے گھیرا. جس کے گھر میں پڑ رہے وہ دعوت سے گناہ دے رہی اور 7 تالے لگائے. کیا یوسف السلام نے وہاں بیٹھ کر تسبیح پھیری؟ بولو نہیں پھیرتے رہے تسبیح، یہ تسبیح کرو. لوگ کہتے ہیں یہ بہت تسبیح کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہوتے ہیں.
بھائی تسبیح کرنے سے گناہ یہ لفظ ماننے والا نہیں ہے. واستبقل بابا, ہمارا یوسف دروازے کی طرف دوڑا ہے گناہ سے بچنے کے لیے. قال معاذ اللہ, پہلے اللہ کو پکارا اور پھر قدم اٹھایا دروازے سے. اللہ نے فرمایا اے یوسف تو نے اپنا کام کر لیا, آگے ہمارا کام ہے. کیسے خدا نے بتایا؟ قیامت تک کے لیے مثال بن گئی, عفت کی مثال بن گئی, پاک دامنی کی مثال بن گئی, اور پتہ چل گیا قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا میاں بچنے کا طریقہ یہ ہے. ففروا الی اللہ, مولا کی طرف دوڑو. اگر تمہیں گناہ گھیر بھی لے دوڑنے کی کوشش تو کرو, آگے خدا خود تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا. دوڑو ہی نہیں, لگے ہوئے رات دن, کہیں بریک ہی نہیں ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ مومن کی زندگی, دو کے علاوہ مومن کی زندگی نہیں ہے. یا متقین ہے یا مستغفرین ہے. تیسرے غافلین ہیں جن کو قرآن نے کہا جہنمی, اولئک هم الغافلون. فرمایا جو غافل لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں. جہنمیوں کی علامت بیان کی ہے, آخر اولئک هم الغافلون. اس لیے کہتے ہیں سب سے بدتر زندگی وہ ہے جو غفلت کے ساتھ ہے, جن میں نہ نماز کی فکر ہے, نہ روزے کی فکر ہے, نہ گناہوں کی فکر, کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے. اپنی دنیا داری میں مشغول, بس دنیا چل رہی ہے. کیا دنیا ایسے آئے گی؟ بالکل غلط. دنیا بھی ٹھاٹ کی اس کو ملتی ہے جو مولا کے ہو کر رہتا ہے. دنیا چمک دمک کا نام نہیں ہے, دنیا دل کے چین کا نام ہے. اگر کسی کو جھونپڑی میں چین نصیب ہے تو بادشاہ سے اوپر ہے. شاہوں کے سروں میں, تم تو بہت قریب رہتے ہو, یہاں بادشاہ قریب ہے, آئے دن دیکھتے ہو. ایک دھرنا دیتا ہے تو دوسرے کا کیا حال ہوتا ہے, پیچیش لگے ہوتے ہیں دوسرے کو. ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ منظر دیکھتے ہو یا نہیں؟ منڈی والوں ہم سے تو زیادہ دیکھتے ہو, ہم تو خبریں سنتے ہیں, تم تو نگاہوں سے دیکھتے ہو. کیا حال ہوتا ہے ان کا, کیا حال ہوتا ہے. کوئی جلوس نکلتا ہے تو ان شاہوں کا کیا حال ہوتا ہے, ان کا انٹرویو کرنے والا ہے. ہمارے پاس بھی آتے جاتے رہتے ہیں یہ بڑے ٹاپ کے لوگ, ہمارے پاس بھی. تو میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ بعد اس کی گاڑی لچ پچ اور اس کا پروٹوکول دیکھ کر یا کسی دھوکے میں مبتلا ہونا, آگے اندر آ کر ہاتھ باقی ویسے دعا کر دو, دعا کر میں پھنس گیا جی, دعا کر دو. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے در تک رہتا ہے, اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. چین اطمینان کا تعلق برگر کھانے کے ساتھ نہیں ہے, چٹنی روٹی کھائے, اب دل میں چین ہونا چاہیے. اس کا نام زندگی, اس کا نام دنیا ہے. یاد رکھو, دنیا اس کا کثرت کا نام نہیں ہے. بڑے بڑے دنیا والے کیا حالات ان کے ہیں, آپ ذرا پڑھو. عبرت انسان کو عبرت ہوتی کہ یار ان کا کیا حال ہوا ہے. اتنی دنیا کی شمار نہیں ہوتی تھی. اس کا آخری وقت دیکھو, ایڈی والوں نے اس کو کفن دیا. میرے پاس کتنی مثالیں کہ ایڈی والوں نے اس کو کفن دیا, اس کی جائیداد میں سے اس کا کفن بھی نہیں بن سکا. اور ایک جس نے اللہ کے رضا پر زندگی گزاری, پوری اولاد اور قوم قبیلہ اس کو سر پر اٹھانے والا اور اس کو دفنانے والا. اور ایک یہ تھا کہ جس کو اپنوں نے بھی نہیں پوچھا, بعد میں اطلاع ملی, بعد میں روئے پیٹے. کتنے منظر دیکھے ایسے. فرمایا غافلین اولئک الغافلون, بس جہنم میں کون جائیں گے؟ غافل جائے گا. اگر آپ غافل نہیں ہیں, لگے رہتے ہیں کوشش میں, توبہ استغفار میں, نیکی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں, دل میں ندامت رکھتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں, اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں, جہنم میں نہیں جائیں گے, معافی ہو جائے گی. اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے, کتنے ایسے لوگ جو زندگی بھر اللہ کی دوستی کی کوشش کرتے رہے, گرتے رہے, پڑھتے رہے, گرتے رہے, پڑھتے رہے, لیکن جب آخری وقت آیا نا, آخری وقت, تو کھینچ کے اس کے سر پہ دوستی کی دستار سجا کے لے گئے. حالانکہ دیکھنے میں وہ عام بندہ مرا تھا, لیکن وہاں وہ ولیوں کی صف میں ہوا. بندہ عام تھا, عام بندہ ہے, لیکن ولیوں کے صف میں. ہمارے خاتون بہت ہوئی آج سے 13-14 سال پہلے, خاتون بہت جیسے ہوتی, لیکن کوشش کیسے کرنے والی. 12 سال کے بعد ان کی قبر سڑک میں آ گئی. جب سڑک بڑی ڈبل ہوئی تو نے کہا کہ بھائی یہ سڑک قبر میں ہے, اس کو اکھاڑنا ہے. مجھے فون آیا کہ بیٹے کا جی اماں کی قبر اکھاڑنی پڑے گی کیونکہ سرکاری سڑک بننی. میں کبھی وہ اکھاڑنی پڑے گی, اکھاڑ دو, دوسری جگہ لے جاؤ. اماں کو نکالا. 12 سال کے بعد
اماں کا کفن بھی سلامت تھا. سبحان اللہ. اور کسی کو پتہ یہ ولی ہے، یہ ولی ہے، یہ اللہ کی ولی ہے. کسی کو کیا پتا ہے؟ کہتے بعض کے سر پہ تاج ولایت سجا کر لے جاتے ہیں کیونکہ زندگی میں کوشش کرتے رہتے ہیں تو آخر میں اٹھا لیتے ہیں. بھائی کوشش تو کر رہا تھا نا. جیسے دو بچے لڑ رہے ہوں، کشتی کر رہے ہوں اور آپ کا بچہ پوری کوشش کر رہا ہے تو پھر آپ اٹھا کر دوسرے کے سینے پر بٹھا دے اور کہا کہ جیت گیا جیت گیا جیت گیا، اب اس کو انعام ملے گا. اللہ تعالیٰ بھی نفس اور شیطان کے سینے پر اس کوشش کرنے والے کو آخری دم میں بٹھا کر اس کا ہاتھ اوپر کر کے اپنے دوستوں میں شامل فرما دیتے. لیکن غافل نہ بنو. سوچو کہ یار میں کدھر جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کیا ہے. پھر کوشش کرتے رہو. کوشش کرنا آپ کا کام ہے، منزل کو خدا لے جائے گا. اس طرح سے ہم نے طے کی منزل. میں نے بالکل مرشد سے شروع میں سنا، 1980 کا یہ سنا ہوا شعر ہے میرا، 1980 کا. اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، اللہ کے کہتے ہیں اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، منزل پر پہنچ گئے. گرتے پڑتے رہو گے کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، چلتے تو رہو. گر گئے تو کیا ہوا؟ بھائی مجھے بتاؤ، کچھوے کی چال میں اگر کچھوا چل رہا ہو تو جہاں سے وہ بھاگنا چاہتے اس سے وہ دور ہو رہا ہوگا یا قریب ہو رہا ہوگا؟ جلدی بتاؤ. دور ہو رہا ہوگا نا. گرتے پڑتے بھی چلو گے تو تم مولا کے قریب ہی ہو رہے ہوگے نا. اور پھر اگر نہیں آگے چل سکو گے تو کھینچ لیں گے تمہیں، بس پھر کھینچ لیں گے، پھر شان جذب لاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتے کھینچ لیتے ہیں، ویہدی الیہ من ینیب، اور جو چلتا ہے اس کو اپنے تک پہنچا دیتے ہیں. دونوں طریقے ہیں، کسی کو کھینچ لیتے ہیں کسی کو چلاتے ہیں، لیکن آخر میں سب کو کھینچ کے اپنا بنا لیتے ہیں. پھر متقین مستغفرین قیامت کے دن سب کو. اس لیے رسول نے فرمایا جو آدمی توبہ استغفار کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں میں راستہ بناتے ہیں، اس کو بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی مشکلات کو دور فرماتے ہیں. جو متقین کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے رسول اللہ نے مستغفرین کے ساتھ بھی وہی وعدے فرما دیے. تیسرا کوئی راستہ نہیں. بس میرے دوستو بات تو مختصر ہے لیکن اب میں اور آپ نے تو قدم اٹھایا ہے. متقی بن کر ہے، گناہ نہ ہونے دیں، ہو جائے تو اب استغفار کریں. بس تیسرا راستہ نہیں، غفلت نہیں کہ آپ کسی گناہ میں پڑے ہیں تو ہوش ہی نہیں ہے، بس میں چلے جا رہے. نہیں، بریکیں لگاؤ، توبہ استغفار کرو. یہ کہتے جو آدمی یہ استغفار اور توبہ کرتا ہے وہ اگر گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو گناہ میں مزہ نہیں آتا کیونکہ دل غافل نہیں ہے. ہو رہی کہتے اس بچے کی طرح ہے جو ماں کا دودھ پیتا ہے، جب ماں اس کے اوپر جو ہے نا کوئی کٹھا متھا لگا لیتی، جب اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے تو وہ منہ مارتا ہے تو اس کو دودھ کڑوا سا لگتا ہے لیکن پیتا ہے، پھر دوبارہ پیتا ہے، پھر تیسری بار چھوڑ دیتا ہے. جب توبہ استغفار کرتے ایک دن آئے گا کہ گناہ چھوٹ جائے گی. متقین میں جو ہو جائے گا، متقی ہوا اللہ کا ولی ہو گیا. ان اولیاء المتقون. اللہ فرماتے ہیں جتنے ولی ہیں وہ ہمارے دوست ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.